کوشش کریں. تیسری چیز. چوتھی چیز جو ہے، رات یا دن جب بھی ہم سوئے، دن میں سونا کوئی حرام نہیں، یاد رکھیے، اس کی بھی اجازت ہے. رات اور دن جب بھی ہم سوئے، لیکن ہم پیٹ کے بل نہ سوئے، اس چیز کا ہم خیال رکھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بھی متفق علیہ روایت ہے، آپ نے جو ہے پیٹ کے بل سونے سے ایک صحابی کو روکا، بلکہ آپ ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ پیٹ کے بل سو رہے ہیں، تو آپ نے ان کی بہت تنبیہ کی، بہت ناراض ہوئے، چڑے، ان پر غصہ کیا اور کہا پیٹ کے بل نہ سو، اور فرمایا انہا زجعۃ اہل النار، پیٹ کے بل سونا یہ جہنمی لوگوں کی علامت ہے. تو لہٰذا پیٹ کے بل کوئی نہ سوئے. بہت سے لوگوں کو پیٹ کے بل سونے کی عادت ہوتی ہے، اور پیٹ کے بل سونے سے کتنے نقصانات ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتا. یاد رکھیں، اتنے نقصانات ہیں اس کے، بہت نقصانات ہیں. اس کا ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ اگر آپ پیٹ کے بل سوئیں گے تو ہاضمے کا مسئلہ آپ کو ہوگا، ایسیڈیٹی کی پرابلمس ہوتے ہیں، آپ اٹھیں گے تو آپ کو منہ میں کھٹا پانی آ جائے گا، آپ پریشان ہوں گے اگر آپ پیٹ کے بل سوتے ہیں اوندھے. ٹھیک، اسی طرح جو ہے آپ کا پیٹ تکلیف دے گا، اس لیے کہ وہ چیز نہیں ہے جس کے اوپر آپ سوئے. ٹھیک، وہ نرم چیز ہوتی ہے، اس کا ایک نقصان. اسی طرح پیٹ کے بل سونے کے اتنے نقصان ہیں. اس ایک روایت کو آپ لے لیں تو ایک اسٹڈی کے مطابق یہ دیکھا گیا امریکہ میں اور یو کے میں 1980 اور جس کو بولیں گے وہ 90 کی دہائی جو ہوتی ہے، پورا وہ 10 سال جو دہائی تھی 1981 سے لے کر آگے، ایک سسٹم تھا کہ اگر بچے روتے، دیکھیے اوندھا نہ سلانے کا کتنا فائدہ، بچے روتے تو ایک طریقہ تھا کہ بچوں کو پیٹ کے بل لٹا دیا جائے، معلوم لٹا دیا جاتا. اس سے بتایا جاتا کہ ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوگا، ان کا پیٹ اگر خراب ہے تو ان کو جو ہوا خارج کرنے میں آسانی ہوگی، بچوں کو ہوتا ہے نا مسائل، تو ان کو اندھا لٹا دیا جاتا. تو یہ دیکھا گیا کہ بہت ساری موتیں ہو رہی تھی بچوں کی، جس پر جو امریکہ میں ایک پوری اسٹڈی ہوئی. اسٹڈی ہونے کے بعد پتہ لگایا گیا جو مائیں اپنے بچوں کو اندھا سلا دیتی ہے، اس اندھا سلانے میں وہ بچے سونے سے، ناک دبنے، سفوکیشن سے مر رہے تھے، کسی بیماری سے نہیں مر رہے تھے. بہت سارے بچے سفوکیشن سے، مطلب آپ بہت سارے بولے تو سمجھ لیجیے 1000 کے اندر کچھ بچے ایسے تھے جو مر جا رہے تھے، جس کا مرض پتہ نہیں چل رہا تھا، بعد میں پتہ چلا صرف سانس گھٹنے سے وہ مر رہے تھے، سفوکیشن سے، چونکہ وہ اوندھے سوتے تھے. اس کے بعد سے پوری اسٹڈی آئی کہ اب جو ہے بچوں کو اندھا نہ سلایا جائے. اگر آپ لٹاتے بھی تھوڑی دیر لٹائے پھر سیدھا کر دیں ان کو. دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی بتا دیا اوندھے سونے کے نقصانات، کہا کہ یہ جہنمیوں کی علامت ہے، مومن ایسا نہیں سو سکتے. ایک صحابی کو آپ نے اٹھایا، تنبیہ کی، ڈانٹا، ان کی اصلاح کی، بلکہ ایک روایت میں اس کو مارا اس صحابی کو پیر سے اور کہا ایسا مت سو. ہو سکتا ہے اس سے پہلے بھی سمجھایا ہوگا، نہیں سن رہے ہوں تو ڈانٹ کے بھی سمجھایا. آپ دیکھ رہے ہیں آپ، تو یہ دین جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں نا، یہ بہت جدید ہے، بہت ماڈرن ریلیجن ہے ہمارا. یاد رکھیں، اتنا سائنٹیفک ہے کہ 1400 سال پہلے آپ کو ہم کو بتا دیا کہ اندھا مت سو، اندھا مت سلاؤ، چاہے بچے ہو، چاہے بڑے ہو، چاہے دن میں سوتے ہو، چاہے رات میں سوتے ہو. کیا فائدے اندازہ لگائی سنت پر عمل کرنے کی، لا تعداد فائدے. اوندھے سونے کے بڑے مسئلے، اور اوندھے سونے سے سفوکیشن، ڈیتھ، ناک دبنے سے، چونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو یہ قسم کی موت ہوتی ہے. اور بہت سارے بچوں کی اموات صرف سفوکیشن سے ہو جاتی ہے، صرف سانس گھٹنے سے مر جاتے ہیں کہ رات سوئے تو اچھے تندرست تھے، صبح اٹھے تو ان کی لاش ملی ہے. سب پریشان، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا تھا، ایک سنت ہم سے چھوٹ گئی تھی اس معاملے میں کہ ہم اوندھے سو رہے تھے، یا اوندھے سونے کے بچوں کو عادت ڈالی تھی. مجھے پتا ہے بچے بہت ضد کرتے ہیں اوندھے سونے کے لیے، ہم کو ان کی اصلاح کرنا ہے کہ وہ اوندھے نہ سوئے، ان کو سمجھانا ہے، ان کو بتانا ہے. مجبوریاں ہیں، ہوتی ہے کبھی کہ کسی کو پیٹھ پہ تکلیف ہے، زخم ہے، تو مجبوری ایک الگ بات ہے، تو پھر سونے کا طریقہ ہوگا. بچے اگر اوندھے سوتے ہیں اور رات میں ہوتے ہیں تو ان کا آپ چہرہ ہر بار جو ہے ایک طرف کیجیے تاکہ وہ چہرے پہ نہ سو جائے، تاکہ ناک ان کی کھلی رہے. کچھ بچے ہوتے سنتے ہی نہیں، یا کوشش کرے کہ تکیہ رکھ کے ایک جانب لٹا دے. ورنہ یہ سفوکیشن ڈیتھس جو ہوتے ہیں یہ صرف اوندھے سونے سے ہوتے ہیں. ایک تو پورا پریشر پھیپڑوں پر ہوتا ہے، آپ جب لیٹ جاتے ہیں سانس لینا مشکل، اور اس پر ناک دب جائے، اور نیند تو ایک قسم کی موت ہے، آپ کو تو ہوش نہیں رہتا ہے، اور کب جان چلی جاتی پتہ بھی نہیں چلتا. تو کتنا جدید بات آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک سنت پہ عمل کرنے کتنے فائدے مومن اٹھا سکتے ہیں. کہا کہ جب سو، دن میں سو یا رات میں، اوندھے مت سونا بس، اس لیے کہ اوندھے سونا جہنمیوں کی علامت ہے. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا یہ لیٹنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، بخاری مسلم کی روایت ہے. ایسا لیٹنا اوندھا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. بھائی اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے اللہ جہنمیوں کو لٹائیں گا. ویسا جہنمیوں کو تو تکلیف ملنے والی ہے نا، ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں کوئی اوندھا لیٹے. اور آپ نے فرمایا کہ ایسا مت لیٹو، اس لیے کہ پیٹ کے بل لیٹنا یہ جہنمیوں کی علامت ہے. تو اب کوشش کریں جب ہم سوئے تو پیٹ کے بل، بہت سے لوگ ہوتے ہیں، بڑے بھی دیکھا میں نے، پیٹ کے بل سو جاتے ہیں، سیدھا پیٹ ٹیکا اور ورنہ نیند نہیں آتی. کوشش کرے یہ عادت توڑے. اس کے بڑے نقصان ہیں کہ آپ سانس لینے میں آپ رات بھر تکلیف محسوس کریں گے، اور آپ فریش نہیں اٹھیں گے، صبح بالکل تھکے ہوئے اٹھیں گے، اس لیے کہ رات بھر آپ کم سانس لے سکیں. اور بہت سارے مسائل اور بھی اوندھا سونے سے پیدا ہو جاتے ہیں، یاد رکھیں.
تو بڑی حکمتیں اس کے اندر، یاد رکھیں ان باتوں میں. ٹھیک. اسی طرح